24ویں پارے کا آغاز سورۃ الزمر کی آیہ نمبر 32 سے ہوتا ہے۔ ارشاد فرمایا گیا کہ سب سے بڑا ظالم تو وہ ہے جو اللہ کی طرف جھوٹ منسوب کرتا ہے۔ مشرکین اور کفار کے بارے میں فرمایا جا رہا ہے کہ وہ بغیر دلیل کے اللہ کی طرف باتیں منسوب کرتے ہیں، اور اس سے بڑا ظلم اور کوئی نہیں ہے۔ الیس فی جہنم مثوی للکافرین، پھر اللہ کی طرف جھوٹ منسوب کرنے والے کفار کا ٹھکانہ دوزخ اور جہنم ہی ہوگا۔ اور آیہ نمبر 33 میں ایمان والوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت و رسالت اور قرآن کی تصدیق کرنے والوں کو یہ سند عطا فرمائی گئی کہ اولئک ھم المتقون، جن خوش نصیبوں کے پاس اللہ کی طرف سے صدق آیا، انہوں نے اس کی تصدیق کی، اسے مانا، اس پہ ایمان لائے۔ فرمایا یہی لوگ متقی ہیں۔ لہم ما یشاءون عند ربہم، جب یہ اپنے رب کی بارگاہ میں پہنچیں گے تو جو چاہیں گے اللہ انہیں عطا فرمائے۔ ذالک جزاء المحسنین۔ میں خاص طور پر اپنے نوجوان بھائیوں سے عرض کروں گا کہ اس آیت کو ایک بار پھر پڑھیے۔ اللہ بار بار فرماتا ہے لہم ما یشاءون عند ربہم، ایک بار اس رب کی بارگاہ میں پہنچو تو صحیح۔ اس دارالامتحان میں تمہیں جو جوانی، جو صلاحیتیں، جو دولتیں، جو طاقتیں اللہ نے تمہیں عطا کی ہیں، انہیں اس کے حکم کے مطابق تعمیل کرو، خرچ کرو، اللہ کی حدود سے آشنا رہو، ان سے تجاوز نہ کرو۔ ایسا نوجوان، ایسا مومن فرمایا جب ہمارے پاس پہنچے گا تو پھر ما یشاءون عند ربہم، تم جو چاہو گے تمہیں تمہاری من مانی خواہشات عطا کی جائیں۔ ذالک جزاء المحسنین، فرمایا نیکوں کا صلہ یہی ہے۔ لیکفر اللہ عنہم اسوأ الذی عملوا، مفسرین فرماتے ہیں کہ جو اہل ایمان سے ایمان لانے سے پہلے گناہ سرزد ہوئے، خصوصاً نزول قرآن کے موقع پر، جیسے ہم جانتے ہیں مشرکین عرب، کفار عرب، دیگر لوگ جنہیں اللہ نے قبول حق کی توفیق دی، ایمان لانے سے پہلے جو ان سے گناہ ہوئے، اللہ پاک فرما رہا ہے وہ سارے گناہ بخش دیے جائیں گے۔ اللہ ان سارے گناہوں کو مٹا دے گا۔ وَيَجْزِيَهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ الَّذِي كَانُوا يَعْمَلُونَ، اور ایمان لانے کے بعد وہ جو نیکیاں کریں گے اللہ انہیں اس کا بہترین بدلہ عطا فرمائے گا۔ مشرکین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ڈرایا کرتے کہ اگر آپ نے لات و منات کو برا بھلا کہنا نہ چھوڑا تو آپ کے ساتھ یہ ہو جائے گا، آپ کے ساتھ ایسا ہو جائے گا، آپ کے ساتھ ویسا ہو جائے گا، یہ جسمانی نقصان آپ کو پہنچے گا، یہ تکلیف آپ کو پہنچے گی، ایسے ہوگا، وہ ہوگا، یہ ہوگا۔ اللہ پاک نے ان سارے خدشات، اور آج بھی یہ تو شان نزول کے حوالے سے عرض کی، آج بھی مسلمان کو جو ڈر اور خوف دلائے جاتے ہیں، معاشی طور پہ تباہ ہو جاؤ گے، برباد ہو جاؤ گے، دنیا تو بچے گی نہیں، کچھ نہیں رہے گا، یہ جتنے خدشات، جتنے وہم، جتنے ڈراوے، جتنی دھمکیاں، جتنی وارننگز دائیں بائیں آگے پیچھے جہاں سے بھی آئیں، ایک بار قرآن کھول کر سورۃ الزمر کی آیہ نمبر 36 کا یہ جملہ اپنے دل کی تختیوں پہ لکھ ڈالیے، یہ ہر وہم کو دھو ڈالے گا۔ الیس اللہ بکاف عبدہ، مکہ کا دور ہے، ہجرت سے پہلے کا زمانہ ہے، کنٹرول، قابو مشرکوں کے پاس ہے، حکومت ان کے پاس ہے، اقتدار ان کے پاس ہے، دولت ان کے پاس ہے، مسلمان ابھی اپنا ایمان چھپاتے پھر رہے ہیں۔ وہ اقتدار والے، وہ اختیار والے، وہ طاقت والے، وہ حکومت والے، وہ دولت والے دھمکیاں دے رہے ہیں کہ ہمارے خدا جو بیت اللہ میں سجا کے رکھے ہوئے ہیں وہ یہ کر دیں گے تمہارے ساتھ، وہ کر دیں گے، وہ ایسا کر دیں گے، وہ ویسا کر دیں گے۔ الیس اللہ بکاف عبدہ، فرمایا حبیب کیا اللہ اپنے بندے کے لیے کافی نہیں ہے؟ عربی میں ایک اسلوب کلام ہے جسے استفہام انکاری کہا جاتا ہے، کہ بعض اوقات بظاہر لگ یہ رہا ہوتا ہے کہ سوال کیا جا رہا ہے، مقصود سوال نہیں ہوتا، مقصود اس بات کی تردید کرنا ہوتا ہے۔ یہ استفہام انکاری کے طور پہ فرمایا الیس اللہ بکاف عبدہ، کیا اللہ اپنے بندے کے لیے کافی نہیں ہے؟ معنی ہے کہ یقیناً اللہ اپنے بندے کے لیے کافی ہے۔ اور اس الیس اللہ بکاف عبدہ سورت مکی ہے،
ہجرت سے پہلے نازل ہو رہی ہے، مشرکین کے زور کے زمانے میں نازل ہو رہی ہے، اور رمضان میں 20 تاریخ کو جب رسول اللہ فاتحانہ شان سے مکہ میں داخل ہو رہے ہیں تو اس آیت کی معنویت اور حقانیت اور سچی ہو کے ثابت ہو رہی ہے۔ الیس اللہ بکاف عبدہ، کیا اللہ اپنے بندے کے لیے کافی نہیں ہے؟ یقیناً اللہ اپنے بندے کے لیے کافی ہے۔ وہ 14 صدیاں قبل بھی اپنے بندے کے لیے کافی تھا، وہ آج 21ویں صدی میں بھی اپنے بندے کے لیے کافی ہے، اور وہ 121ویں صدی میں بھی اپنے بندے کے لیے کافی ہے۔ ہاں، شرط یہ ہے کہ ہم اس کا بندہ بنیں تو صحیح، ہم مقام عبدیت کو سمجھیں تو صحیح، ہم خود کو اس کا بندہ گردانے تو صحیح، اور اس کا بندہ بننے کی جو ذمہ داریاں ہیں، جو تقاضے ہیں، ہم اپنی کیپیسٹی کم از کم حسب استطاعت اس کی بندگی کے آداب کو تو نبھائیں۔ اگر آداب بندگی ہمیں پتہ ہی نہ ہو، آداب بندگی کی ہمیں خبر ہی نہ ہو، آداب بندگی کا ہمیں شعور ہی نہ ہو، پھر جو آداب بندگی سے بے شعور ہوتے ہیں ان کا مقدر وہم بنا کرتے ہیں، ان کا مقدر طرح طرح کی کشمکشیں بنا کرتی ہیں، ان کا مقدر ہمیشہ کے لیے ساری زندگی کے لیے تذبذب، کشمکش، وہ ساری زندگی کنفیوژن سے نکل سکتے ہی نہیں ہیں۔ یقین کی دولت اسی کو نصیب ہوتی ہے جو اس کی بارگاہ کی بندگی کے آداب کو سمجھ لیتا ہے۔ جسے آداب بندگی معلوم ہو جاتے ہیں، پھر یہ ایک سجدہ جسے گراں سمجھتا ہے تو 1000 سجدوں سے آدمی کو دیتا ہے نجات۔ یہ 1000 سجدوں سے نجات تبھی نصیب ہوتی ہے جب الیس اللہ بکاف عبدہ کو صرف زبان سے نہ پڑھا جائے، یہ دل کی دھڑکنوں سے تلاوت ہو، تو پھر اللہ پاک سارے تذبذب اور شکوک و شبہات دور فرما دے۔ وَيُخَوِّفُونَكَ بِالَّذِينَ مِن دُونِهِ، اے حبیب یہ آپ کو اوروں سے ڈراتے ہیں، وَمَن يُضْلِلِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ هَادٍ، جسے اللہ گمراہ کرے اسے کوئی ہدایت دے سکتا ہی نہیں، وَمَن يَهْدِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِن مُضِلٍّ، اور جسے میرا رب صراط مستقیم پہ گامزن کر دے اسے کوئی بھٹکا سکتا ہی نہیں۔ الیس اللہ بعزیز ذی انتقام، کیا اللہ عزت والا بدلہ لینے والا نہیں ہے؟ اور پھر اسی رکوع میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے فرمایا گیا کہ محبوب ان سے کہہ دیجئے کہ ان ارادنی اللہ بضر هل ہن کاشفات ضر، تم مجھے بتوں سے ڈراتے ہو، میں تم سے پوچھتا ہوں کہ میرا رب اگر مجھے تکلیف دینا چاہے کیا یہ بت اس تکلیف کو دور کر سکتے ہیں؟ او ارادنی برحمت هل ہن ممسکات رحمتہ، اور میرا رب کائنات، رب العالمین، رب اللیل والنہار، رب المشرق والمغرب، رب الشمال والجنوب، وہ رب السماوات والارض وما بینہما، اگر وہ مجھے رحمت دینا چاہے کیا یہ بت اس رحمت کو روک سکتے ہیں؟ فرمایا ایسا ہرگز ہرگز نہیں ہے۔ قل حسبی اللہ، اے حبیب ان کی ساری دھمکیوں کے جواب میں فرما دیجئے میرے لیے اللہ کافی ہے، علیہ یتوکل المتوکلون، اور اسی پر بھروسہ کرنے والے بھروسہ کیا کرتے ہیں۔ 24ویں پارے کے دوسرے رکوع کا آغاز اس اہم اعلان اور اس حقیقت سے کیا جا رہا ہے کہ انسانوں کی جانیں اللہ کے قبضے میں ہیں۔ جب کسی کی موت کا وقت آتا ہے تو وہ اس کی روح کو قبض فرما لیتا ہے، اور جس کی موت کا وقت ابھی نہیں آیا ہوتا فی منامہا، جب وہ سوتا ہے تو نیند میں اس کی روح بھی اللہ نے قبض کی ہوئی ہوتی ہے، اور پھر نیند میں روح قبض فرمانے کے بعد فیمسک التی قضا علیہا الموت، پھر جس کی موت کا اللہ فیصلہ کر دے وہ روح واپس بھیجتا ہی نہیں، اسے نیند سے اٹھنا نصیب ہی نہیں ہوتا۔ وَيُرْسِلُ الْأُخْرَى إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى، اور جسے ابھی زندگی کی کچھ گھڑیاں دینا اللہ کو منظور ہو اس کی روح سے واپس لوٹا دی جاتی ہے۔ اب صبح اٹھ کے ہمیں تعلیم کیا دی گئی ہے؟ الحمدللہ الذی احیانا بعدما اماتنا والیہ النشور۔ صبح اٹھ کر یہ دعا پڑھ کر ہر روز جب ہم بستر سے اٹھتے ہیں، افسوس صد افسوس، ہماری گنتیاں تو چلتی رہتی، میرے پاس یہ نہیں، میرے پاس وہ نہیں، مجھے یہ نہیں ملا، مجھے وہ نہیں ملا، لیکن ہم بھول جاتے ہیں کہ ہر نیا طلوع ہونے والا دن ہم پر اللہ کا ایسا عظیم احسان ہے جس کا ہم بدلہ چکا سکتے ہی نہیں۔ تعلیم یہ دی گئی صبح بیدار ہو تو یہ دعا پڑھا کرو، سب تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جس نے ہمیں موت کے بعد پھر زندہ کیا ہے۔ عربی میں نیند کو النوم اخت الموت، نیند کو موت کی بہن کہا جاتا ہے، اور یہ سورۃ الزمر کی جو آیہ نمبر 34 ہے
آیا نمبر 42 ہے، دوسرا رکوع ہے 24ویں پارے کا، اس میں اسی حقیقت کی طرف اشارہ کیا گیا اور فرمایا ان فی ذلک لآیات لقوم یتفکرون، فرمایا اس میں ضرور نشانیاں ہیں غور و فکر کرنے والوں کے لیے کہ جو رب ہر روز تمہیں نئی زندگی عطا فرماتا ہے تم اس کے احکام کے کہاں تک فرمانبردار ہو، فرمایا جو غور و فکر کرتے ہیں وہی حقیقت کو پاتے ہیں۔ اسی رکوع میں مشرکین اور کفار کا جو انداز فکر ہے آیا نمبر 49 میں بیان کیا گیا کہ جب آدمی کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے دعانا تو وہ ہم سے دعائیں مانگتا ہے، ثم اذا خولناہ نعمتا منا، پھر جب ہم اسے اپنے پاس سے کوئی نعمت عطا فرما دیتے ہیں قال انما اوتیتہ علی علم، تو کہتا ہے یہ تو مجھے اپنے علم کی وجہ سے ملی، یہ تو نعمت مجھے میری محنت کی وجہ سے ملی، یہ تو میری کاوش کا نتیجہ ہے، یہ تو میری جد و جہد، یہ میری سٹرگل، یہ میری دن رات کی جو کوششیں ہیں یہ تو ان کا نتیجہ ہے، انما اوتیتہ علی علم۔ اللہ پاک فرما رہا ہے بل ہی فتنہ، اپنے علم، اپنی ڈگری، اپنی کوشش، اپنی کاروباری سمجھ بوجھ، کاروباری تعلقات کو اپنی دولت اور رب کی نعمتوں کی بنیاد سمجھنے والوں کو جھنجھوڑا جا رہا ہے، بل ہی فتنہ، فرمایا تم جو ایک سانس بھی لیتے ہو وہ بھی ہماری عطا ہے، وہ ہمارا دیا ہوا ہے، ہر نعمت جو تمہیں ملتی ہے وہ ہم عطا کرتے ہیں، ہاں یہ ہمارا انداز حکمت ہے کہ ہم تمہیں کسی سبب سے عطا کر رہے ہیں۔ تو کیسا نادان ہے وہ جو سبب کو تو دیکھتا ہے اور مسبب الاسباب کو فراموش کر دیتا ہے، ساری کائنات کے رب کے اختیار کو بھلا دیتا ہے۔ فرمایا بل ہی فتنہ، یہ نعمت تو آزمائش ہے، ولکن اکثرہم لا یعلمون، مگر ان میں سے اکثر جانتے نہیں۔ قد قالها الذین من قبلہم، یہ صرف آج کے نزول قرآن کے دور کے مشرکین یہ دعویٰ نہیں کر رہے کہ ہم اپنے علم، اپنی محنت سے مال و دولت کماتے ہیں، قد قالها الذین من قبلہم، فرمایا پہلے دور کے جو مشرکین و کفار تھے مینٹیلٹی ان کی بھی یہی تھی، ذہنیت ان کی بھی یہی تھی۔ قارون کا واقعہ بیان کیا، فرعون کا، حامان کا، شداد کا، نمرود کا، فرمایا وہ بھی سمجھتے تھے کہ ہم اپنی ذاتی صلاحیتوں کے بل بوتے پہ ہم نے یہ سب کچھ حاصل کیا ہے۔ فما اغنا عنہم ما کانوا یکسبون، جو کمایا تھا وہ کسی کام نہیں آیا، جب اس رب نے اپنی رسی کھینچی ہے، جب وہ اس کی گرفت میں آئے ہیں تو ما اغنا عنہم ما کانوا یکسبون، ذاتی صلاحیتیں ملیا میٹ ہو گئیں، ذاتی سمجھ بوجھ جواب دے گئی، ذاتی طاقت قوت سب کچھ دھرے کا دھرا رہ گیا، اور وہ عذاب الہی کا شکار ہو کر دنیا سے حرف غلط کی طرح مٹا دیے گئے۔ فاصابہم سیئات ما کسبوا، فرمایا ان کے اپنے اعمال ہی تھی، اعمال ہی تھے جس کا وبال اور جس کی نحوست اس سزا اور عذاب کی صورت میں انہیں بھگتنا پڑی، اور اللہ رب العالمین تو ہرگز کسی پہ ظلم نہیں فرماتا۔ 24ویں پارے کا تیسرا رکوع آیا نمبر 53، اور یہ وہ آیت ہے جس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ مفسرین نے نقل کیا کہ حضور فرماتے ہیں کہ دنیا اور دنیا کی ساری نعمتیں اور خزانے اگر وہ بھی مجھے اس آیت کے بدلے میں دیے جائیں تو میں سمجھوں گا یہ آیت ان سے بھی بڑھ کر ہے، مجھے وہ سارے خزانے بھی قبول نہیں ہوں گے اس آیا نمبر 53 کے مقابلے میں۔ شان نزول کے بارے میں مفسرین نے لکھا ہے کہ بعض مشرکین حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، یا رسول اللہ آپ جو دعوت دیتے ہیں، جو پیغام دیتے ہیں یہ بڑا خوبصورت ہے، یہ بڑا اچھا ہے، ہمارے دل اس کی طرف کھنچتے ہیں، لیکن اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم جب ہم اپنی پچھلی زندگی دیکھتے ہیں، جتنے گناہ ہم نے کیے ہیں، ہم نے لوگوں کی جانیں لی ہیں، عزتیں لوٹی ہیں، مال چھینے ہیں، ہم سے پتہ نہیں کون کون سا گناہ ہے جو ہم نے کیا، جب اپنے ان گناہوں کو دیکھتے ہیں تو ہمیں نہیں لگتا کہ ایسے سیاہ نامہ عمل والا بھی بخشا جا سکتا ہے۔ ہم مایوس ہو جاتے ہیں کہ اگر ہم آپ پہ ایمان لے بھی آئیں، ہمارے جرم اتنے بڑے ہیں کہ ان کی تو کبھی بخشش ہی نہیں ہو سکتی۔ جب وہ نا امید ہو کر بارگاہ رحمت للعالمین میں آئے، دیکھیے اللہ پاک اپنے بندوں کے لیے باب رحمت کو کھولتا کیسے ہے۔ رمضان المبارک کا یہ بابرکت مہینہ ہے، 21 رمضان المبارک کی یہ بابرکت صبح ہے۔ آئیے سورۃ الزمر کی اس آیت کو کچھ سستیاں، اپنی کوتاہیاں، اپنی غفلتیں پیچھے کر کے ذرا ہم دھیان توجہ سے اس آخری عشرے میں جسے رب العالمین کے محبوب نے عتق من النار، جہنم سے آزادی کا عشرہ ارشاد فرمایا ہے، سنیے تو صحیح، اپنے جرائم، اپنے گناہ اور اپنی بد اعمالیوں کی سنگینیوں سے ڈرے ہوئے
جب حضور کی بارگاہ میں اپنے خدشات کا اظہار کرتے ہیں، اللہ پاک فرماتا قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا انہ هو الغفور الرحیم۔ اے حبیب فرما دیجئے اے میرے وہ بندو جنہوں نے اپنی جانوں پہ ظلم کیا ہے، جنہوں نے اپنی جانوں پہ زیادتی کی ہے، لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے نا امید مت ہو۔ تمہیں خبر ہی نہیں ہے کہ اسلام نعمت کتنی بڑی ہے، تمہیں پتہ ہی نہیں ہے کہ محمد الرسول اللہ کا کلمہ زبان پہ لے آنا یہ سعادت کتنی بڑی ہے، تمہیں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کہنے کی عظمتوں کا اندازہ ہی نہیں ہے۔ تم ایک بار یہ زبان پہ لا کے تو دیکھو، اللہ پچھلے سارے گناہوں کو مٹا دے گا۔ لا تقنطوا من رحمت اللہ، تم سے جتنے ہی شدید قسم کے جرائم کیوں نہ سرزد ہوئے ہوں، کتنی مرضی حد سے بے اعتدالیاں تم سے کیوں نہ ہوئی ہوں، ایک بار میرے محبوب کا کلمہ پڑھ کر دیکھو، لا تقنطوا من رحمت اللہ، اس کلمے کی برکت سے اللہ کی رحمت کے دروازے تمہارے لیے کھل جائیں۔ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، فرمایا اللہ تو سارے گناہوں کو بخش دیتا ہے، انہ هو الغفور الرحیم، بے شک وہی بخشنے والا مہربان ہے۔ اگلی آیات میں بتایا گیا کہ روز قیامت مشرکین اور کفار حسرت اور افسوس کا اظہار کریں گے، لیکن اس روز یہ حسرت و افسوس ان کے کسی کام نہیں آئے گا، چہرے سیاہ پڑے ہوئے ہوں گے اور انہیں دھکیل کر جہنم میں پھینک دیا جائے گا۔ وَيُنَجِّ اللَّهُ الَّذِينَ اتَّقَوْا بِمَفَازَتِهِمْ، اس جہنم سے، اس قیامت کے ہولناک دن سے اللہ ان پرہیزگاروں کو بچا لے گا جنہوں نے دنیا کی زندگی تقوی سے بسر کی ہوگی۔ لا يَمَسُّهُمُ السُّوءُ، عذاب انہیں چھوئے گا بھی نہیں، ولا هم يحزنون، اور نہ ہی وہ غمزدہ ہوں گے۔ اللہ خالق کل شیء، ہر چیز کا پیدا کرنے والا اللہ ہے، وهو علی کل شیء وکیل، وہی ہر چیز کا مختار ہے، آسمانوں اور زمین کی کنجیاں اسی کے قبضے میں ہیں، اور جنہوں نے اللہ کی آیتوں کا انکار کیا دراصل وہی نقصان اٹھانے والے ہیں۔ اس سورہ مبارکہ کے آخری رکوع میں جہنمیوں اور جنتیوں کے انجام کا ذکر ہے۔ وسیق الذین کفروا الی جہنم زمرا، جہنمیوں کو جہنم کی طرف گروہ در گروہ ہانکا جائے گا، حتی اذا جاؤہا، جب وہاں پہنچیں گے جہنم کے دروازے کھول دیے جائیں گے، جو جہنم کے خازن فرشتے ہیں اللہ کی طرف سے مقرر نگران ہیں، وہ پوچھیں گے الم یأتکم رسل منکم یتلون علیکم آیات ربکم، اے جہنم کا ایندھن بننے والو، کیا تمہارے پاس تمہارے رب کے بھیجے ہوئے رسول نہیں آئے تھے؟ کیا انہوں نے تمہیں اللہ کی آیتیں پڑھ کر نہیں سنائی تھیں؟ وَيُنذِرُونَكُمْ لِقَاءَ يَوْمِكُمْ هَذَا، آج کے دن کی ملاقات سے تمہیں ڈرایا نہیں تھا؟ قَالُوا بَلَا، جب جہنم میں پھینکے جا رہے ہوں گے اس دن مانیں گے ہاں ضرور اللہ کے رسول بھی آئے، ہمیں تلاوت آیات بھی انہوں نے کر کے سنائیں، لیکن ہماری بدقسمتی اور شقاوت رہی کہ ہم ان پہ ایمان نہ لائے۔ حقت کلمۃ العذاب علی الکافرین، کافروں پر اللہ کے عذاب کا وعدہ حق ہو جائے گا۔ قیل ادخلوا ابواب جہنم خالدین فیہا، حکم ہوگا اب سدا کے لیے اس جہنم میں داخل ہو جاؤ۔ فبئس مثوى المتکبرین، فرمایا تکبر کرنے والوں کا ٹھکانہ بہت برا۔ کفار کا جو جرم یہاں ذکر کیا جا رہا ہے وہ تکبر ہے، کافر کی جو بات اللہ کو سب سے ناپسند ہے وہ تکبر ہے، سو مومن کو تکبر سے دور رہنا چاہیے، مومن کو تکبر سے بچنا چاہیے۔ دولت کا تکبر، اقتدار کا تکبر، علم کا تکبر، عبادت کا تکبر، جوانی کا تکبر، حسن کا تکبر، کسی بھی قسم کا تکبر ہو اللہ کو وہ ہرگز پسند نہیں ہے۔ جہنم میں رہنے والوں کا جو جرم یہاں ذکر کیا وہ تکبر کرنا ہے۔ اہل ایمان کا ذکر ہوا کہ جو متقی ہیں وہ اللہ کی بارگاہ میں عزت کے ساتھ گروہ در گروہ لے جائے جائیں گے، جب وہ وہاں پہنچیں گے ان کے لیے جنت کے دروازوں کو کھولا جائے گا، جنت کے داروغے اور نگران فرشتے کہیں گے سلام علیکم طبتم فادخلوها خالدین، سلام ہو تم پر، تم خوب رہے تو جنت میں ہمیشہ کے لیے داخل ہو جاؤ۔ جنہوں نے رمضان میں روزے گرمی کی پیاس برداشت کرتے ہوئے، ہر طرح کی شدت اور تکلیف برداشت کرتے ہوئے حکم الہی کی تعمیل میں روزہ رکھا ہوگا، نماز پڑھی ہوگی، اپنے فرائض پابندی سے ادا کیے ہوں گے، انہیں سلام علیکم اللہ کے فرشتے فرمائیں گے، اور وہ جنتی جنت میں جا کے کہیں گے الحمدللہ الذی صدقنا وعدہ،
سب تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جس نے ہم سے کیا ہوا اپنا وعدہ سچا کر دکھایا۔ جنت صرف خواب و خیال کی بات نہیں ہے، یہ صرف ایک جو ہے وہ کہی اور سنی جانے والی حقیقت بات نہیں ہے، یہ کائنات کی سچی ترین حقیقت ہے، یہ محمد مصطفیٰ کی زبان سے ادا ہوئی ہے، یہ قرآن نے بیان کی ہے۔ فرمایا جنتی جب جائیں گے تو کہیں گے الحمدللہ الذی صدقنا وعدہ، اللہ نے جو ہم سے وعدہ کیا تھا وہ سچا ہے۔ وَأَوْرَثَنَا الْأَرْضَ، اللہ نے ہمیں زمین کا جنت کا وارث بنا دیا ہے، ہم جہاں چاہیں جنت میں رہیں۔ فَنِعْمَ أَجْرُ الْعَامِلِينَ، تو اچھا کام کرنے والوں کا اجر کتنا عمدہ اور کتنا بہترین ہے۔ سورۃ الزمر کا اختتام فرشتوں کے اللہ کے عرش کو گھیرے ہوئے اس کی تسبیح بیان کرتے ہوئے اس کی حمد و ثنا کرنے کے ذکر سے کیا جا رہا ہے۔ وَقُضِيَ بَيْنَهُم بِالْحَقِّ، فرمایا جنتیوں اور دوزخیوں میں حق کے ساتھ فیصلہ کر دیا جائے گا۔ وَقِيلَ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ۔ دوسری سورۃ المؤمن ہے، 85 آیات اور 9 رکوعوں پر یہ سورہ مبارکہ مشتمل ہے، اور اس سورت سے قرآن حکیم کی سورتوں کے اس سلسلے کا آغاز ہوتا ہے جسے ذوات الحوامیم کہا جاتا ہے۔ سورۃ المؤمن سے لے کر سورہ محمد تک 26ویں پارے تک یہ جتنی بھی صورتیں ہیں سب کا آغاز حامیم سے ہوتا ہے، اس لیے ان کو ذوات الحوامیم یعنی حامیم والی صورتیں کہا جاتا ہے۔ یہ سورہ مؤمن ہے، اس کا ذکر تنزیل الکتاب من اللہ العزیز العلیم، اللہ کی عظمت و شان کے ذکر سے سورت کا آغاز ہو رہا ہے۔ فرمایا وہ اللہ العزیز ہے، العلیم ہے، اسی نے اس کتاب مقدس کو نازل کیا ہے، وہ گناہ بخشنے والا ہے، توبہ قبول کرنے والا ہے، سخت عذاب دینے والا ہے اور بہت بڑا انعام دینے والا ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، سب نے اسی کی بارگاہ کی طرف پلٹ کر جانا ہے۔ مفسرین فرماتے ہیں گناہ بخشنے کا ذکر پہلے ہے اور توبہ قبول کرنے کا ذکر بعد میں ہے۔ مفسرین فرماتے ہیں اس میں بھی اشارہ ہے کہ اس کریم کے خزانے بھرے ہوئے ہیں، وہ چاہے تو توبہ کے بغیر بھی بندوں کو معاف کر سکتا ہے۔ لا يسأل عما يفعل وهم يسألون، اس کی رحمت پہ پہرے بٹھانے کا حق کسی کو نہیں دیا گیا، اس کی رحمت اسی صورت میں اسی رکوع میں آ رہا ہے، وہ تو ہر چیز کو گھیرے ہوئے ہے۔ فرمایا پہلے میں غافر الذنب ہوں پھر قابل التوب، اللہ پاک نے غافر الذنب کا ذکر پہلے کیا اور قابل التوب کا ذکر بعد میں کیا۔ ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اپنے لیے بھی اللہ کی رحمت کے امیدوار رہا کریں، اور کسی کے بارے میں بھی یہ سوچنا کہ اسے رحمت الہی نصیب نہیں ہوگی، یہ کسی مسلمان کا شیوا طریقہ اور یہ اس کا حق نہیں ہے۔ مفسرین نے ان آیات کی تفسیر میں ایک بڑا خوبصورت واقعہ لکھا ہے کہ امیر المومنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کا ایک دوست تھا جو ملک شام کا رہنے والا تھا۔ امیر المومنین کو اس کی نیکی، اس کی پارسائی اور حسن اخلاق کی وجہ سے اس سے بڑا پیار تھا۔ ایک بار شام سے کوئی شخص آپ سے ملنے گیا تو آپ نے پوچھا کہ میرے اس دوست کا کیا حال ہے؟ تو بتانے والے نے کہا امیر المومنین وہ تو برباد ہو گیا، وہ تو بری صحبت میں پڑ گیا، وہ تو شراب پیتا ہے اور جو حرام اور ناجائز کام ہے وہ ان میں ملوث رہتا ہے۔ آپ نے جب سنا تو بڑا دکھ ہوا، آپ نے فرمایا قلم دوات لاؤ۔ کاغذ منگوایا اور اسے خط لکھا اور اس خط میں سورہ المؤمن کی یہ آیہ مبارکہ لکھی کہ میرے دوست میں تمہیں اللہ کی بارگاہ کی طرف بلاتا ہوں، اس کی رحمت یاد دلاتا ہوں جو گناہ بخشنے والا ہے، توبہ قبول کرنے والا ہے، سخت سزا دینے والا ہے اور بہت بڑا انعام عطا فرمانے والا ہے۔ وہ خط بھی لکھا اور پھر جو لوگ بیٹھے تھے ان سب سے کہا کہ دعا کرو اللہ میرے اس دوست کو ہدایت عطا فرمائے۔ امیر المومنین نے بھی دعا مانگی، حاضرین نے بھی دعا مانگی، وہ خط بھیج دیا گیا۔ جب وہ مکتوب اسے ملا، جو ہی اس نے پڑھا، از دل خیزت بر دل ریزت، دل سے جو بات نکلتی ہے اثر رکھتی ہے، اور اللہ اکبر دل بھی عمر فاروق کا۔ جب اس نے وہ خط پڑھا تو عجیب اس پر تاثیر ہوئی، وہ یہ آیت سورہ مومن کی غافر الذنب وقابل التوب شدید العقاب ذی الطول، وہ پڑھتا جاتا اور آنکھوں سے آنسو بہتے جاتے کہ میرا رب تو گناہ معاف کرنے والا ہے، وہ تو توبہ قبول کرنے والا ہے، اور جو پھر اس کی اس دی ہوئی مہلت سے فائدہ نہیں اٹھاتا وہ بڑا سخت سزا دینے والا بھی ہے، اور جو اس کی طرف پلٹتا ہے ذی الطول وہ تو بہت بڑے انعام سے بھی نوازا کرتا ہے۔ امیر المومنین کے خط اور دعا کی برکت یہ ہوئی کہ اس نے سچی توبہ کی اور اپنے پہلے والے عمدہ اور بہتر اخلاق اور کردار کی طرف پلٹ آیا۔ امیر المومنین کو جب اطلاع دی گئی تو آپ نے اللہ کا شکر ادا کیا اور اپنے سامعین اور ساتھیوں سے کہا کہ تم بھی ایسے ہی کیا کرو۔
اگر کبھی تمہارا دوست راہ راست سے بھٹک جائے تو شیطان کے مددگار مت بن جایا کرو، یعنی اسے ہر وقت ڈانٹتے ٹوکتے رہنا، لوگوں میں اس کے عیوب کا چرچا کرتے رہنا، اس کی برائیوں کا اس کے سامنے اور پیٹھ پیچھے لوگوں میں جو ہے وہ اشتہار لگاتے رہنا، فرمایا یہ تو شیطان کی مدد ہے اس کے خلاف، وہ تو اس طرح برائی کے رستے پہ اور دور نکل جائے گا۔ فرمایا خیر خواہی یہ ہے کہ اسے نیکی کی طرف بلاؤ بھی اور اللہ سے دعا بھی مانگا کرو۔ حضور داتا صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے کشف المحجوب میں ایک واقعہ ذکر فرمایا کہ ایک شخص کو دیکھا گیا کہ وہ بیت اللہ شریف کا طواف کر رہا ہے اور دعا مانگ رہا ہے، یا اللہ میرے دوستوں کو نیک کر دے۔ سننے والا بڑا حیران ہوا، اسے روک کے پوچھا کہ بھئی تم دوستوں کے لیے دعا کیوں مانگ رہے؟ یا تو لوگ اپنے لیے مانگتے ہیں، تم اپنے لیے مانگنے کی بجائے دوستوں کے لیے مانگ رہے ہو کہ یا اللہ میرے دوستوں کو نیک کر دے۔ وہ مرد دانا کہنے لگا کہ میں یہاں تو کچھ دنوں کے لیے آیا ہوں، میں نے لوٹ کے اپنے دوستوں میں جانا ہے۔ اگر میری دوستیاں اچھی ہوں گی تو میرے لیے بھی اچھائیوں پہ گامزن رہنا آسان ہو جائے گا، اور اگر میری دوستیاں بری ہوں گی تو میرے لیے بھی نیکی کے رستے پہ چلنا دشوار ہو جائے گا۔ سو اپنے دوستوں کی خیر خواہی ان آیات کے تحت مفسرین نے ذکر کی ہے۔ اللہ پاک ہم سب کو اس حوالے سے بہتر عمل اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اسی پہلے رکوع کے اندر سورہ مومن کے فرشتوں کا ذکر کیا جو اللہ کے عرش کو گھیرے رہتے ہیں، اس کی تسبیح، اس کی تحمید اور حمد و ثنا میں مشغول رہتے ہیں، اس پہ ایمان رکھتے ہیں۔ وَيَسْتَغْفِرُونَ لِلَّذِينَ آمَنُوا، سورہ مومن کی آیہ نمبر 7 میں فرمایا وہ عرش الہی کو گھیرنے والے، اللہ کی تسبیح و تحمید میں مشغول رہنے والے فرشتے ایمان والوں کے لیے مغفرت کی دعا مانگتے ہیں۔ حضور کی امت میں سے ہونا یہ کتنا بڑا اعزاز ہے، اگر سمجھنا ہو تو سورہ مومن کی آیہ نمبر 7 پڑھ لیجیے۔ فرمایا وہ عرش الہی کو گھیرنے والے فرشتے وہ اللہ سے دعا مانگتے ہیں کہ مولا ایمان والوں کی مغفرت فرما دے۔ ربنا وسعت کل شیء رحمتا وعلما، اے ہمارے پروردگار تیرے رحمت و علم میں ہر چیز کی سمائی ہے۔ فاغفر للذین تابوا، اللہ کے فرشتے دعا مانگ رہے مولا جو توبہ کر رہا ہے اسے بخش دے۔ واتبعوا سبیلک، مولا جو تیری راہ پہ چلنے کی کوشش کر رہا ہے الہی اس کی مغفرت فرما دے۔ وقہم عذاب الجحیم، فرشتے دعا مانگ رہے ہیں مولا انہیں دوزخ کے عذاب سے بچا لے۔ ربنا وادخلہم جنات، اے ہمارے رب انہیں ایسے باغات میں داخل فرما، جنات عدن، بسنے والے باغات میں، التی وعدتہم، جن باغات کا تو نے ان سے وعدہ کیا ہے۔ ومن صلح من آبائہم وازواجہم وذریاتہم، اور یا اللہ ان کے ماں باپ میں سے، اولاد میں سے، ازواج میں سے جو صلاحیت رکھتے ہیں انہیں بھی جنتوں میں داخل فرما دے۔ انک انت العزیز الحکیم، بے شک تو ہی عزت اور حکمت والا ہے۔ یہاں صلاحیت سے کیا مراد ہے؟ مفسرین فرماتے ہیں یہاں صلاحیت سے مراد یہ ہے جس کا خاتمہ ایمان پر ہوا ہے وہ جنت میں داخلے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ دنیا سے ایمان کی دولت بچا کے جانا اس سے بڑی کامیابی اور کوئی نہیں ہے۔ فرشتے یہ عرض کریں گے کہ مولا اس جنتی کے ماں باپ، اولاد، ازواج میں سے جو صاحب ایمان ہو کے دنیا سے گیا ہے مولا اسے بھی جنت میں داخل فرما دے۔ اور امام بغوی رحمہ اللہ نے ایک روایت یہاں ذکر کی کہ جب جنتی جنت میں پہنچے گا وہ اپنے خاندان والوں، اپنے ماں باپ، اولاد یا بیوی میں سے جسے وہاں نہیں پائے گا اللہ کی بارگاہ میں عرض کرے گا کہ مولا میرے ماں باپ یہاں نظر نہیں آ رہے، الہی میری اولاد یہاں دکھائی نہیں دے رہی، مولا میری زندگی کی رفیق حیات یہاں نہیں۔ اللہ پاک ارشاد فرمائے گا کہ ان کے اعمال اس قابل نہیں تھے کہ وہ یہاں تیرے ساتھ ہو سکتے۔ وہ جنتی عرض کرے گا مولا میں عمل صرف اپنے لیے تو نہیں کرتا تھا، یا اللہ میں یہ عمل اپنے ماں باپ کے لیے بھی کرتا، مولا میں اپنی اولاد اور اپنی رفیقہ حیات کے لیے بھی کرتا تھا۔ اس جنتی کی خوشنودی کے لیے جو اس کے اہل و عیال میں سے صاحب ایمان ہوں گے اللہ اس کی شفاعت سے انہیں بھی جنت میں داخل فرما۔ اور اللہ کے فرشتے بھی دعا مانگتے ہیں کہ مولا صرف مومن کو نہیں، جو مومن کی آباء و اجداد، اس کی اولاد اور اس کی ازواج میں سے بھی اہل ہیں مولا انہیں بھی جنت میں داخل فرما۔ تیرے خزانے تو ختم ہونے والے نہیں، تیری جنت تو مختصر نہیں۔ واقعہم السیئات، مولا انہیں گناہوں کی سزا سے بچا لے۔ اندازہ کیجیے اللہ کے فرشتے مومنوں کے لیے کیا دعائیں، کتنی خوبصورت اور کتنی قیمتی دعائیں ہیں جو مانگ رہے ہیں۔ ومن تق السیئات یومئذ فقد رحمتہ، اور اے مالک جسے تو نے آج کے دن گناہوں کی شامت اور نحوست سے بچا لیا تو نے اس پہ رحم فرمایا۔ وذالک هو الفوز العظیم، اور یہی بڑی کامیابی ہے۔
سورۃ المومن کے دوسرے رکوع میں قیامت کے احوال ذکر ہوئے، یوم ہم بارزون، فرمایا اس دن سارے انسان اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوں گے، جو دنیا میں خدائی کا دعویٰ کرنے والے تھے وہ بھی موجود ہوں گے، لا یخفی علی اللہ منہم شیء، اللہ پر کسی کا کوئی حال پوشیدہ نہیں ہوگا۔ اس روز اللہ سبحانہ و تعالی اعلان فرمائے گا، لمن الملک اليوم، آج کس کی بادشاہی ہے۔ اور بعض روایات میں ذکر کیا گیا کہ جب ہر چیز فنا ہو جائے گی، ہر چیز جب ختم کر دی جائے گی، یہاں تک کہ سور پھونکنے والا فرشتہ اور سور بھی ختم ہو جائے گا، پھر اللہ وحدہ لا شریک فرمائے گا، لمن الملک اليوم، آج کہاں ہیں انا ربکم الاعلی کہنے والے، آج کہاں ہیں خود کو میرا شریک کہنے والے، آج کہاں ہیں خود کو میرا ہمسر، ہم پلہ اور برابر کہنے والے، بھلا بتاؤ آج کس کی بادشاہت ہے؟ کوئی جواب دینے والا نہیں ہوگا، وہ وحدہ لا شریک، وہ حی و باقی، وہ خود ہی جواب دے گا، للہ الواحد القہار، فرمایا آج بادشاہت اللہ کی ہے، وہ اکیلا ہے، وہ ہر چیز پر غالب ہے، اور اس کے غلبے کا مقابلہ کرنا کسی کے بس کی بات نہیں۔ قیامت کی خلاصہ اور اختصار کے ساتھ بتا دیا کہ قیامت کے دن الیوم تجزا کل نفس بما کسبت، ہر جان کو اپنے کیے کا بدلہ دے دیا جائے گا، لا ظلم اليوم، کسی پر ظلم نہیں ہوگا، ان اللہ سریع الحساب، بے شک اللہ جلد حساب لینے والا ہے۔ اسی سورہ مبارکہ کے چوتھے رکوع میں جناب موسیٰ علیہ السلام کی قوم میں سے آپ پر ایمان لانے والا وہ شخص جس نے اپنا ایمان چھپایا ہوا تھا، جس طرح فرعون کے سامنے اس نے جناب موسیٰ کی وکالت کی، اس کا ذکر کیا گیا، اپنی قوم کو راہ راست کی طرف بلایا، لیکن جب وہ نہیں مانے تو اس رجل مؤمن جس کے نام پہ سورت کا نام ہی سورۃ المؤمن رکھا گیا، آیا نمبر 44 میں اللہ پاک نے اس رجل مؤمن کی دعا ذکر کی ہے، بڑی قیمتی دعا ہے۔ جس شخص کو یوں لگے کہ اس کے سارے اسباب جو ہے وہ ناکام ہو گئے، کوئی امید، کوئی آرزو، کہیں روشنی کی کرن بھی دکھائی نہ دے رہی ہو، ہر طرف اندھیرے اور تاریکیاں ہی نظر آ رہی ہوں، رجل مؤمن کی یہ دعا اس کے لیے تاریکیوں میں اجالے کا ذریعہ بننے والی ہے۔ فرمایا اس رجل مؤمن نے جس کا مقابلہ فرعون سے تھا، جس نے فرعون کے دربار میں کھڑے ہو کر جناب موسیٰ کی وکالت کی تھی، جب فرعون پر اس کا مؤمن ہونا عیاں ہو گیا تو اب فرعون جو جناب موسیٰ کے در پہ آزار تھا وہ اس شخص کے ساتھ کیا سلوک کر سکتا ہے، اندازہ لگایا جا سکتا ہے۔ فرعون اپنی تمام تر طاقتوں کے ساتھ اس شخص کو سزا دینے پہ تلا ہوا ہے، اور وہ عرض کرتا ہے افوض امری الی اللہ، میں نے اپنا معاملہ اللہ کو سونپا ہے، میرے پاس وسائل نہیں ہے کہ میں فرعون کا مقابلہ کر سکوں، میرے پاس طاقت نہیں ہے میں اس کے اقتدار اور اس کی طاقت اور اس کی فوج کا سامنا کر سکوں، افوض امری الی اللہ، ہاں میرے بس میں یہ ہے کہ اپنا معاملہ اپنے رب کو سونپ دیا ہے، جس کے آگے کسی بڑے سے بڑے فرعون کی بھی کوئی مجال نہیں ہے۔ ان اللہ بصیر بالعباد، بے شک اللہ اپنے بندوں کو دیکھتا ہے۔ یہ بندے کا اپنے رب پہ توکل تھا۔ اگلی آیت میں فرمایا فَوَقَاهُ اللَّهُ سَيِّئَاتِ مَا مَكَرُوا، جو اللہ پر صدق دل سے توکل کرتا ہے اللہ اپنے بندوں کو تنہا نہیں چھوڑتا۔ فرمایا جو سازشیں وہ ہمارے اس بندے مومن کے ساتھ خلاف کرنا چاہ رہے تھے، اللہ نے انہیں تمام مکر و فریب سے بچا لیا، اللہ نے ان کی سازشوں اور ان کی برائیوں سے اسے محفوظ فرمایا، اور فرعون اپنے جاہ و حشمت اور اپنے لاؤ لشکر سمیت اسے نمونہ عبرت بنا دیا گیا۔ برزخ میں بھی ان کے لیے عذاب ہے اور آخرت کا عذاب بھی ان کا مقدر ہوگا۔ حامیم السجدہ 24ویں پارے کی آخری سورہ مبارکہ ہے، 54 آیات اور 6 رکوعوں پر یہ سورہ مبارکہ مشتمل ہے۔ حامیم سے اس کا بھی آغاز ہوتا ہے، قرآن کی حقانیت تنزیل من الرحمن الرحیم کہہ کر عیاں کی گئی، اور یہی وہ سورہ مبارکہ ہے جس کے بارے میں مفسرین نے لکھا ہے کہ جب مشرکین مکہ نے عتبہ کو اپنا نمائندہ بنا کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں روانہ کیا کہ عتبہ آپ بڑے سمجھدار ہیں، دانا و بینا، معاملہ فہم ہیں، اور کلام عرب کو، عربی بلاغت اور اسلوب کو اچھی طرح جاننے والے ہیں، جائیے جا کر محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے گفتگو کیجیے۔ عتبہ آیا، حضور کو پیشکش کی، دولت چاہیے تو ڈھیر لگا دیتے ہیں، رشتہ چاہیے تو لائنیں لگا دیتے ہیں، سلطنت اور حکومت چاہیے تو آپ کو بادشاہ مان لیتے ہیں، اللہ کی وحدانیت کا اعلان کرنا چھوڑ دیجیے، بتوں کو برا بھلا کہنا چھوڑ دیجیے۔ جب اس نے بات کہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ نے اپنی بات پوری کر لی؟ وہ کہنے لگا ہاں، میں جو پیشکش لے کے آیا تھا وہ آپ تک پہنچا دی۔ آپ نے فرمایا اسمع یا عمی، فرمایا میری بات بھی سن لو، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ حامیم سجدہ کی آیات تلاوت کرنا شروع کر دی۔ حامیم تنزیل من الرحمن الرحیم،
کوئی گناہ گار بھی سچے دل سے حسن صوت سے آج بھی قرآن پڑھے تو یقین کیجئے دل کے دروازے پہ دستک ہوتی ہے۔ اور اگر قرآن وہ پڑھے جس کے قلب انور پہ نازل ہوا ہے، اگر قرآن محمد عربی کی زبان سے پڑھا جائے تو اس کی تاثیر کیا ہوگی، ہم جیسے گناہ گار تو شاید اندازہ بھی نہیں لگا سکتے ہیں۔ حضور قرآن کی سورہ حامیم سجدہ کی آیات پڑھ رہے ہیں اور عتبہ ساکت و صامت ہو کر، جامد ہو کر، بت بن کے، حیران و پریشان ہو کے سن رہا ہے۔ اللہ کے رسول جب آیا نمبر 13 پہ پہنچے، فَإِنْ أَعْرَضُوا فَقُلْ أَنذَرْتُكُمْ صَاعِقَةً مِثْلَ صَاعِقَةِ عَادٍ وَثَمُودَ۔ قرآن کی حقانیت کا ذکر ہو گیا، اللہ کے خالق کائنات ہونے کا ذکر ہو گیا، زمین و آسمان اور ان کے مابین جو کچھ ہے سب اللہ کی مخلوق ہونے کا ذکر ہو گیا۔ حضور کو پھر آپ نے یہ آیت پڑھی کہ پھر اس کے باوجود اگر وہ کافر اور مشرک نہیں مانتے، فَقُلْ، تو اے محبوب کہہ دیجئے، انذرتکم صاعقۃ، میں تمہیں اس کڑک سے ڈراتا ہوں، مثل صاعقۃ عاد و سمود، جس کڑک نے عاد و سمود کو دنیا سے ملیا میٹ کر دیا۔ جب حضور نے یہ پڑھا، عتبہ نے آگے بڑھ کے آپ کے منہ پہ ہاتھ رکھ لیا اور منہ پہ ہاتھ رکھ کے کہنے لگا کہ محمد، میں آپ کو رشتہ داری کا واسطہ دے کے کہتا ہوں، چپ کر جائیں۔ آپ کی ہمارے ساتھ جو خاندانی قرابت ہے، میں اس قرابت کا واسطہ دے کے سوال کرتا ہوں، آگے مت پڑھیے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چپ ہو گئے، خاموش ہو گئے۔ عتبہ وہاں سے اٹھا اور سیدھا گھر جا کے اندر چپ ہو کے بیٹھ گیا۔ ابو جہل اور بھیجنے والے منتظر ہے، عتبہ آیا نہیں۔ جب پتہ چلا کہ وہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے مل کے چلا بھی گیا، اس کے گھر پہنچے، جا کے تانے دینا شروع کر دیے، ڈر گئے ہو، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا جادو نعوذ باللہ تم پر بھی چل گیا۔ اور روایات میں ابو جہل نے تانا دیا کہ لگتا ہے کہ محمد کے دسترخوان کے کھانوں کا اثر ہو گیا۔ جب اسے تانے دیے، اس کی جہالت عود کرائی، کہنے لگا خدا کی قسم، مکہ میں مجھ سے بڑا امیر کون ہے؟ مجھ پہ کوئی اثر نہیں ہوا، لیکن سچی بات یہ ہے جو محمد پڑھتے ہیں وہ شعر